الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونچی اونچی صفات کو لے کر کے ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس سے پہلے ایپیسوڈ میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے بارے میں یہ بات سنی اور جانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام کسی عدد میں محصور نہیں ہیں، یعنی کوئی متعین عدد نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کتنے ہیں اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ علم اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھی نہیں دیا ہے اور یہ علم اپنے پاس رکھا ہے. البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات ضرور کہی ہے کہ ان للہ 99 اسما مئہ الا واحد من احصاها دخل الجنہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 میں ایک کم نام ہیں جس نے ان ناموں کو اچھی طرح سے یاد کر لیا اور ان کے معانی اور مفاہیم کو سمجھ لیا، ان میں پائی جانے والی صفات کو جان لیا، ان کے تقاضوں پر عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. اس حدیث میں 99 نام کے تعلق سے یہ خبر آئی ہے کہ اگر 99 نام اللہ کا کوئی بندہ اچھی طرح سے جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے اور اس کے معنی اور مفاہیم کو جان لیتا ہے، ان کے تقاضوں پر عمل کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت رکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کی بشارت دی ہے. لیکن اس حدیث میں ناموں کا حصر نہیں کیا گیا، ناموں کے بارے میں یہ عدد متعین ہے، نام اتنے ہی ہیں، یہ چیز بیان نہیں کی گئی ہے. اہل علم نے اسی چیز کو واضح کیا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بعض اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام صرف 99 نہیں ہیں، صرف 99 نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کی تعداد کتنی ہے اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. اب دوسری بات جو آج کے اس درس میں آپ کے سامنے رکھی جائے گی وہ یہ ہے کہ اس حدیث میں جو من احصاہا کا لفظ آیا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے اندر کیا چیزیں داخل ہوتی ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ناموں کا یاد کر لینا یہی کافی ہے. اگر کسی نے یہ نام زبانی یاد کر لیے ہیں اور اپنے سینے میں محفوظ کر لیے ہیں یا اپنی گاڑی میں یا اپنے گھر میں کہیں لٹکا کر کے رکھ دیے ہیں اور انہوں نے ان ناموں کا حق ادا کر دیا، تو بات ایسی نہیں ہے. ان ناموں کو محفوظ کرنے، اسے یاد کرنے اور اس کے احصاء کی جو بات کہی گئی ہے اس میں 4 چیزیں شامل ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ من احصاہا کا معنی ہے من حافظہا. پہلی بات جو اس میں داخل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ من حافظہا، جس نے ان ناموں کو اچھی طرح سے یاد کر لیا، ان ناموں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا، اپنے سینے میں اچھی طرح سے محفوظ کر لیا ہے. سب سے پہلے اس میں حفظ ہے، لیکن اس حفظ سے مراد یہ نہیں ہے کہ 1 سے لے کر کے 99 تک اب ایک ہی سانس میں سارے نام گنا جائیں اور اس طرح سے ہم اسے یاد کر لیں اور اس طرح سے بچوں کو یاد کرا دیا جائے. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب صرف یہ ہے کہ ان ناموں کو ذہن میں رکھنا ہے، ان ناموں کو یاد رکھے. اور دوسری چیز جو اس میں آتی ہے، دوسرا جو اس کا مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ وَفَهْمُ مَعَانِيهَا وَالتَّدَبُّرُ فِيهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو یہ نام ہیں، ان ناموں کے معنی اور مطلب کو سمجھنا اور اس میں تدبر کرنا، اس میں غور و فکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے جو معانی ہیں ان معانی کو اچھی طرح سے جاننا. جیسے اللہ تعالیٰ کا نام العلیم ہے تو یہ جاننا کہ اس کا مطلب ہوتا ہے
جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الرحمن ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے السمیع، تو اس کا معنی ہوتا ہے سننے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے البصیر، اس کا معنی ہوتا ہے دیکھنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کے معانی اور ان کے مفاہیم کو اچھی طرح سے جاننا، سمجھنا، ان میں تدبر کرنا۔ اور تیسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ ہے العمل بمقتضاہا، یعنی ان ناموں کے جو تقاضے ہیں، ان ناموں میں پائی جانے والی صفات کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو اچھی طرح سے سمجھنا اور ان تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی سنوارنا، اپنی زندگی بسر کرنا، ان تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھال دینا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور احصاء میں یہ چیز بھی داخل ہے، ان کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو یہ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے العلیم، جس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سینے کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، سینے میں چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ اس نام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ہماری کوئی بھی چیز، ہمارا کوئی بھی عمل، ہماری کوئی بھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارے سینے میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے بندے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیشہ اپنے دل کا بھی جائزہ لیتا رہے، اپنے عمل کا بھی جائزہ لیتا رہے، ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ جائزہ لیتا رہے کہ کہاں کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے منافی ہے، کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اور کہاں کوئی ایسی چیز ہے جو میرے اندر دوسروں کے تعلق سے پیدا ہو گئی ہے، چاہے حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ چیز معلوم ہے، چاہے میں سینے میں کتنا چھپا لوں۔ بندہ کسی کے بارے میں سازش کرتا ہے، اگر اسے معلوم ہے اچھی طرح سے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ اور اس نام پر عقیدہ رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں چاہے رات میں کتنا چھپ کر کے بھی کسی کے خلاف سازش کر لوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو اس سازش کا پتہ ہے، تو کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا، کبھی بھی اس طرح کے کام نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے جس بندے کا یہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علیم ہے، جاننے والا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، تو یقیناً وہ یہ بات ضرور کرے گا کہ کبھی بھی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہے گا جو اس کے دل میں نہ ہو۔ بہت سے لوگ ہیں زبان سے کچھ اور کہتے ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ لوگ چہرے پہ چہرے چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں، چہروں پہ لوگوں کے مکھوٹے ہوتے ہیں، ظاہر کچھ اور کرتے ہیں، باطن میں کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ اس پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینے کی باتوں کو بھی جانتا ہے، چھپی چھپائی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ ہم سامنے والے سے تو یہ چھپا سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں کیا ہے، اور ہم اپنی زبان سے چکنی چپڑی باتیں کر کے اس کو بیوقوف تو بنا سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہماری ہر حرکت کا علم ہے، اور کل قیامت کے دن ہمارا محاسبہ اسی پر ہونے والا ہے۔ ہم نے اگر دل میں کچھ اور چھپایا ہے، زبان سے کچھ اور کہتے ہیں جسے نفاق کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کا محاسبہ کرنے والا ہے۔ اور بندہ جب یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور وہ جانتا ہے، اور ہماری اس بات پر کل قیامت کے دن اس کے یہاں محاسبہ ہو جائے گا، ہم اپنی غلط بات سے ہو سکتا ہے دنیا والوں کو بیوقوف بنا لیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ہماری یہ بات مخفی نہیں رہے گی، اس سے تو چھپی نہیں رہے گی، تو کبھی بھی بندہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ ظاہر اور باطن کا تضاد اس کی زندگی میں نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام الرازق ہے، الرزاق ہے۔ الرزاق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور الرازق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔
اس نام پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس نام کو بھی یاد کیا، اس نام کے معنی کو بھی ہم سمجھ گئے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے رزق دینے والا، رزق دینے والا، بہت رزق دینے والا، ہم نے معنی بھی جان لیا۔ اب اس نام پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ ہم روزی اللہ سے طلب کریں، یہ سمجھیں کہ روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا۔ روزی سب کو وہی دیتا ہے، ساری مخلوقات کو روزی دینے والا وہی ہے، ہم کو بھی وہی روزی دے گا۔ اگر کسی بندے کا یہ صحیح ایمان ہے اور صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ ایمان رکھتا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے، تو جیسا آج کل آپ سنتے رہتے ہیں بارش کم ہو گئی، فصل تباہ ہو گئی، کسان نے خودکشی کر لیا۔ ایک مومن کبھی بھی سوسائڈ نہیں کر سکتا، اللہ پر ایمان رکھنے والا شخص کبھی بھی خودکشی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے، وہ یہ مانتا ہے، وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے، رزاق اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمارے لیے کھیتی کا سبب بھی اس نے بنایا تھا، اگر یہ سبب ختم ہو گیا، فصل تباہ ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کسی اور سبب کو بنا دے گا اور کسی اور سبب سے اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دے دے گا، اور اس کی وجہ سے کبھی بھی وہ اتنا دل برداشت نہیں ہو سکتا کہ اپنی جان کو ختم کرنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام پر ایمان رکھنے کا اور اس کو جاننے کا یہ تقاضا ہے کہ زندگی میں یہ چیز اس کے نظر آنی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ سنتے رہتے ہیں آپ کہ وہ یہ کہتے رہتے ہیں بچے زیادہ ہو جائیں گے تو ہم کھلائیں گے پلائیں گے کہاں سے، ان کی تربیت کیسے کریں گے؟ اس لیے وہ بچوں کو دنیا میں آنے دینا نہیں چاہتے، یا ماں کے پیٹ میں ہی بچوں کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ رزاق ہم ہیں، رازق ہم ہیں۔ نہیں، ایک مومن کا یہ ایمان ہوتا ہے، ایک مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے، رزاق اللہ تعالیٰ ہے، اسے یہ نام یاد بھی ہے اور اس نام کا معنی بھی سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے رزق دینے والا، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت رزق دینے والا۔ اور اس نام پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سمجھے کہ میں کسی کو نہیں کھلا رہا ہوں، اپنے بچے کو میں نہیں کھلا رہا ہوں، کوئی اور بچہ آ جائے گا تو میں اس کو نہیں کھلاؤں گا، مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہا ہے، روزی دے رہا ہے۔ میرے جو بچے موجود ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے۔ کوئی اور آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی رزق دے گا، سب کو رزق دینے والا وہی ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے العمل بمقتضاہا۔ اس نام کا جو تقاضا ہے یا ان ناموں کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کے مطابق آدمی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور یقین مانیے جب انسان کی زندگی میں ان ناموں کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ ہوگا تو یقیناً ان کے لیے جنت کا راستہ ہموار ہے۔ میرے بھائیوں، ابھی اس وقت ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے ہم آپ سے تھوڑی دیر کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک شارٹ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے اور اس حدیث کی مزید شرح آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ خوشگوار زندگی کے اصول جانیے شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے۔ آج کی ٹینشن بھری زندگی میں اپنے آپ کو خوش رکھنے کے اسلامی اصول، ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ آج الزام تراشی کیوں اسلام کے وجود پر؟ آج شک و شبہات کیوں اسلام کی پاکیزگی پر؟ آج پھیلی ہے بدگمانی کیوں اسلام کی نیک عملی پر؟ ملے گا آپ کو ہر کیوں کا جواب اسلام کے سچے اصولوں پر۔ فیس ٹو فیس بردر زید پٹیل کے ساتھ ہر جمعرات رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسکین وہ نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، بلکہ مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نماز بھی ہوگی، اس کے پاس روزہ بھی ہوگا، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگی، اس کے پاس حج بھی ہوگا،
اور اس کے علاوہ دیگر اعمال ہوں گے، لیکن کوتاہی کی ہوگی بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں۔ حقوق العباد، جانیے شیخ عبد الجبار سے عالم اسلام میں انسانوں کے کیا ہیں حقوق العباد، ہر سنیچر دوپہر 2:30 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مختصر وقفے کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام کے تعلق سے بات آپ کے سامنے یہ آئی تھی کہ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد کرے گا، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھے گا اور ان کے تقاضوں پر عمل کرے گا، یہ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے ضروری ہیں، اور یہ تینوں چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اس لفظ کو میں شامل ہیں۔ وہ لفظ ہے من احصاہا۔ من احصا کے اندر یہ تینوں چیزیں آتی ہیں۔ وہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ پہلی بات ہے احصاہا کا معنی ہے حفظہا، یعنی اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیا، اور دوسرا معنی ہے وفہم معانیہا والتدبر فیہا، اس کے معانی کو اچھی طرح سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، اور تیسری بات والعمل بمقتضاہا، ان کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ یہ 3 باتیں آپ کے سامنے بریک سے پہلے بھی آئی تھیں۔ اب چوتھی بات کے بارے میں بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ چوتھی چیز جو ضروری ہے، اور یہ بھی من احصاہا میں داخل ہے، وہ یہ ہے کہ ان ناموں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں، کچھ مانگتے ہیں، چاہے وہ دعائے مسئلہ ہو، چاہے دعائے عبادہ ہو، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان ناموں کے تعلق سے جو مراتب بیان کیے کہ ان ناموں کے حوالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم قرآن میں دیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان ناموں کے حوالے سے دعا کرو۔ ہمیں جو چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اس وقت اسی چیز کے مناسبت سے اس نام کا حوالہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ جیسے اے اللہ تو ہی رزاق ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، ہمیں رزق عطا فرما، حلال روزی ہمیں عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیماری کی شفا کی دعا کرنی ہے تو ہم دعا کریں گے، کہیں گے اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، ہم کو اس بیماری سے شفا دے دے، یا فلاں بیمار کو بیماری سے شفا دے دے، اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا، یہ بھی اس حدیث میں داخل ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، کہ جس کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام کو یاد کیا، من احصاها، تو احصاها کے اندر یہ چاروں چیزیں مطلوب ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اچھی طرح سے ان ناموں کو یاد کر لیا جائے، دوسری بات یہ ہے کہ ان ناموں کے معانی اور مفاہیم کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے، تیسری بات یہ ہے کہ ان ناموں کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ ان ناموں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ جب ہم دعائیں کریں تو ان ناموں کے حوالے اور اس کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ یہ چاروں چیزیں اس کے اندر مطلوب ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں خود بخود ایک سوال آ رہا ہوگا کہ آخر یہ 99 نام ہیں کون سے؟ کون سے 99 نام ہیں جن ناموں کو ہمیں پڑھنا ہے، جن ناموں کو ہمیں یاد کرنا ہے، جن ناموں کو ہمیں سمجھنا ہے، جن ناموں کے تقاضوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور جن ناموں کے حوالے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں؟
دعائیں کرنی ہیں، ان ناموں کی تفصیل کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا، آپ یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ نام کسی بھی صحیح حدیث میں پوری تفصیل کے ساتھ نہیں آئے ہوئے۔ کسی بھی ایک حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ 99 نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہیں کیے ہیں۔ ہاں، اس سلسلے میں مستدرک حاکم، جامع الترمذی اور سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، لیکن یہ ساری روایتیں اور یہ ساری سندیں جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتی ہیں، یہ سب کی سب ضعیف ہیں، ثابت نہیں ہیں۔ مستدرک حاکم میں جو روایت موجود ہے، اس روایت کے اندر عبدالعزیز نام کا ایک راوی ہے۔ جامع الترمذی میں جو روایت ہے، اس میں الولید ابن مسلم نام کے ایک راوی ہیں، اور جو روایت سنن ابن ماجہ میں ہے، اس میں عبد الملک بن محمد صنعانی اس نام کا ایک راوی ہے، اور یہ سارے کے سارے روات ضعیف ہیں، ان کے اندر ضعف ہے، کلام ہے، اور اسی وجہ سے اہل علم نے یہ بات مانی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ یعنی ناموں کی یہ تفصیل جو ان حدیثوں میں آئی ہوئی ہے، اس سے یہ پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بتائے ہیں، کیونکہ یہ روایتیں ضعیف ہیں۔ بلکہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ نام اصل میں ان روایتوں میں مدرج ہیں، یعنی بعض راویوں نے اپنی طرف سے اپنے اجتہاد اور اپنے ثواب دید پر یہ نام کتاب و سنت سے اخذ کر کے استنباط کر کے انہوں نے بیان کیے، بعد کے راویوں کو غلط فہمی ہوئی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے ان ناموں کا ذکر کر دیا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ناموں کی یہ تفصیل ثابت نہیں ہے، یعنی آپ نے یہ تفصیل بیان نہیں کی ہے۔ ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں، اور یہی اہل علم اور محققین کی رائے رہی ہے کہ ناموں کی یہ تفصیل اہل علم کا ایک اجتہادی مسئلہ ہے، اور اسی وجہ سے روایتوں میں ناموں کی تفصیل الگ الگ آتی ہے۔ بعض روایتوں میں کچھ نام ہیں تو دوسری روایتوں میں بعض دوسرے نام ہیں، اور جو اس روایت کے نام ہیں وہ اس میں نہیں پائے جا رہے ہیں، اس لیے تفصیل بیان کرنے میں روایتوں میں اختلاف بھی ہے۔ اب یہ 99 نام ہم کہاں سے حاصل کریں گے؟ یہ 99 نام میرے بھائیوں اور محترم ناظرین، یہ نام کتاب و سنت سے اخذ کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام آئے ہیں، اور صحیح احادیث میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ذکر کیے گئے ہیں، ہم وہی نام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کریں گے اور کہیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے اور یہ نام ثابت ہے۔ اس طرح سے 99 نام جو ثابت نام ہو دلیل کے ساتھ، یعنی یہ قرآن میں نام ہے یا یہ حدیث میں نام ہے، اس کے ساتھ 99 نام یہ پورے کیے جائیں گے۔ انشاءاللہ اس درس کے مختلف ایپیسوڈ میں یہ 99 نام آپ کے سامنے آئیں گے، پیش کیے جائیں گے، اور اس طریقے سے آپ کو اس کے بارے میں علم ہو جائے گا۔ ویسے کتاب و سنت میں ذکر کیے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام 99 سے زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے 99 نام جو زیادہ اہم نام ہیں، ان ناموں کا ذکر اور ان ناموں کی شرح آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اس سے آپ کو علم ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کیے گئے جو نام ہیں، ان ناموں میں صحیح نام کون کون سے ہیں، اور قرآن سے ثابت نام کون کون سے ہیں، صحیح احادیث سے ثابت نام کون کون سے ہیں، آپ کو اس کے بارے میں بھی علم ہو جائے گا، اور اچھی طرح سے انشاءاللہ آپ یہ بھی جان جائیں گے کہ ہر نام کا معنی کیا ہے، اس کے اندر پائی جانے والی صفت کیا ہے، اور اس نام پر ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ ہر نام کے تعلق سے یہ چیز بھی اور اس کی شرح بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بارے میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ فی الحال اس ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے ہم یہ پیش کر رہے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ اس کے لیے ہے کہ ہم یہ جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نام جس کے بارے میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، اور جس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ یہ جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ جو آدمی جنت کی طرف جانا چاہتا ہے، جنت میں داخلہ چاہتا ہے، اس کے لیے آپ نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام کو اچھی طرح سے سمجھے، اسے یاد کرے، اس کے تقاضوں پر عمل کرے، اور ان ناموں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ان ناموں کا وسیلہ لے، ان ناموں کے حوالوں سے دعا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جنت سے نوازے گا، جنت اسے ملے گی۔ اور اسی لیے ہم اس بات پر زور دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کے تعلق سے لوگوں میں بڑی گمراہیاں پائی جاتی ہیں، اور لوگوں کے اندر بعض ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو نہیں پائی جانی چاہیے۔ اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے تعلق سے جو گمراہیاں ہیں وہ گمراہیاں بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں، لیکن ان گمراہیوں کو جاننے کے لیے آپ کو اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم اسی پر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نسألك يا من هو